بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے وہ اوقات جو ہے جن میں بچہ بیماریوں میں اور مختلف عوارض میں مبتلا ہوگا وہ بتانے آپ کو جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کی رات جمع نہ کرنا، کیونکہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ 6 انگل یا 4 انگل والا پیدا ہوگا۔ یہ بھی تہذیب الاسلام صفحہ نمبر 132 پر حدیث موجود ہے۔ دوسرا، عید الفطر کی رات نہ کرنا، کیونکہ عید الفطر کی رات جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ جو ہے یعنی عید الفطر کی رات جماع کے نتیجے میں جو میاں بیوی کا بچہ پیدا ہوگا وہ فرمایا کہ ظالم پیدا ہوگا، بلکہ ظالموں کا سرغنہ ہوگا، سرکش۔ تیسرا، اذان و اقامت کے درمیان نہ کرنا، جماع نہ کرنا۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ خون ریزی کی طرف راغب ہوگا، بچہ خون ریزی کی طرف راغب ہوگا اگر اذان و اقامت کے درمیان میاں بیوی جماع کریں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہے سب باتوں کی؟ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بیوی کسی کی حاملہ ہے اور وہ بغیر وضو کے اس سے پھر دوبارہ جماع کرتا ہے، یعنی حاملہ بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے بغیر وضو کے، تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ کور دل ہوگا، یعنی اندھے دل والا پیدا ہوگا، بخیل پیدا ہوگا، بری صفات کا حامل پیدا ہوگا۔ اچھا، 15 شعبان کی رات کو جماع نہیں کرنا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا کہ بچہ شوم پیدا ہوگا اور اس کے منہ پر سیاہی کا داغ ہوگا، سیاہی کا نشان ہوگا۔ اچھا جی، اسی طرح کوٹھے پر، بالا خانے پر جماع نہ کرنا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ منافق پیدا ہوگا، کوٹھے پر جماع کرنے سے منافق پیدا ہوگا۔ تو جو مقامات شریعت نے منع کیے ہیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بچے اچھا چھٹا یہ ہے کہ کسی دوسری عورت کا ذہن میں خیال یا اس کی شہوت یا محبت لے کر جو ہے وہ نہیں جماع کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ۔ کسی دوسری بیوی کا خیال رکھ کر اس کی محبت، اس کی شہوت کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بچہ مخنث پیدا ہوگا، ہجرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے چونکہ یہ نسل کا مسئلہ ہے اور یہ پھر آگے چلتا رہتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔